کیا آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا یہ آئینی ترمیم اس طرح کی ہے جیسے اس سے پہلے دکھائی اور بتائی گئی تھی، یا اب اس میں کوئی تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ آیا حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری ہے؟ آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، کیا ملک کو ایسی عدالتوں کی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام پاکستانیوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا نام نعیم ثاقب ہے اور آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہم کو لرن کر سکیں اور اس سے بہتر کوئی اپنی کوشش کریں کہ ویڈیو کو بہتر بنانے کی۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ آپ کی انفارمیٹو ہوگی آپ کے لیے، اور بہت سی اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور وہ سوال ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی تو کب ہوگی؟ دوسرا سوال، کیا یہ آئینی ترمیم اس طرح کی ہے جیسے اس سے پہلے دکھائی اور بتائی گئی تھی، یا اب اس میں کوئی تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ اور اگر کی گئی ہیں تو پھر وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرا سوال کہ آیا حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری ہے، یا ان کو ابھی کچھ لوگ چاہیے؟ اگر پوری ہے تو کون سے لوگ ساتھ ملے ہیں؟ یہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور سب سے آخر میں تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ملک کو ایسی عدالتوں کی ضرورت ہے یا نہیں، یعنی ایسی عدالت بننی چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کب ہوگی۔ ہماری معلومات جو ہے، انفارمیشن ہے، ان کے مطابق یہ آئینی ترمیم ہوگی، آئینی عدالت بھی بنے گی، لیکن اب یہ آئینی ترمیم اس ہفتے نہیں بلکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد 20 اکتوبر کے آس پاس، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25 اکتوبر کی جو ایک بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے، ریٹائرمنٹ ہے، اپوائنٹمنٹ بھی ہونی ہے، ریٹائرمنٹ بھی ایک ہونی ہے، اس کے بعد ہی یہاں یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ کو بتانی ضروری ہے کہ یہ جو بھی پوائنٹ ہے جو علی امین گنڈا پور حالیہ احتجاج میں غائب ہونے والے ڈرامے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے، یعنی یہ وہ فیور ہے جو ان کو، اگر وہ اس طرح غائب ہوئے جس طرح سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کے نتیجے میں گئے تو انہوں نے کچھ خوشخبریوں کی بات کی ہے، تو وہ یہ ہو سکتا ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ وہ اس کے بارے میں وہ نئی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ڈیل کر کے آئے ہوں۔ اب آئینی ترمیم شنگھائی تعاون کی تنظیم کے بعد کی جائے گی، اور مبینہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ اس آئینی عدالت کے سربراہ بھی نہیں۔ کم و بیش یہی مطالبہ مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ آل پارٹی کانگریس سے پہلے بھی نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان بھی ایک بیٹھک ہوئی۔ اس بیٹھک میں مولانا کو آئینی ترمیم پر حمایت کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے جواب میں مولانا نے بھی مبینہ طور پر یہ بات کی کہ اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ سے پیچھے ہٹ جائیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ مبینہ طور پر ان کی بات مان لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مولانا نے 2 دن بعد اپنی جماعت کو تیار کیا ہوا مسودہ منظر عام پر لانے کا اعلان کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مولانا کی جماعت کی جانب سے تیار کیا جانے والا مسودہ تحریک انصاف کی رضامندی اور کچھ مشاورت سے ہی تیار کیا گیا ہے، تو یہ طے ہوا کہ آئینی ترمیم 1-2 دن بعد نہیں آئے گی بلکہ 1 سے 2 ہفتے بعد
ہونے کا امکان ہے، یعنی وہ پیش کی جائے گی۔ حتمی الامکان یہ بھی ہے کہ آپ اسی ہفتے جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ یہ نوٹیفیکیشن قاضی فائز عیسیٰ کے بعد بھی کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا، تحریک انصاف کے ساتھ جو بات چیت ہوگی اس کا بھی خلاصہ کرے گا، اور مولانا کو بھی یہ رام کرنے کی ایک کوشش کا سلسلہ ہو۔ قاضی صاحب نہیں رہیں گے، اس کا احساس ہمیں کل رانا ثناء اللہ کی اس بیان سے یہ ہوا، جس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ ایکسٹینشن لینے کے لیے راضی ہیں اور نہ ہی آئینی عدالت کا عہدہ قبول کریں گے۔ اب میرے خیال میں یہ قاضی صاحب کی خواہش ہو نہ ہو، لیکن ان کے لیے یہ بریکنگ نیوز ضرور ہوگی کہ ان کی بیک پر جو کھڑے تھے اب وہ آہستہ آہستہ ان سے پیچھے ہٹ رہے۔ دوسرا سوال، کیا یہ آئینی ترمیم اس طرح کی ہوگی جیسے پہلے دکھائی اور بتائی گئی ہے، یا اب اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ اگر کی گئی ہیں تو وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ میری معلومات کے مطابق یہ آئینی ترمیم ویسی نہیں ہوگی جیسا پہلا مسودہ آیا۔ نئے مسودے میں بہت سے قابل اعتراض شقیں جو تھیں وہ نکال دی جائیں گی، البتہ آئینی عدالت کے کیا وہ حتمی سمجھیے، یعنی جو بات میجر تھی نا کہ عدالتی ایک آئینی عدالت بننی چاہیے، وہ ایک حتمی اقدام ہوگا اس میں۔ البتہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں تبدیلیاں، میجر تبدیلیاں ہوں گی۔ ججز کو تعینات کرنے کا اختیار پارلیمانی کمیٹی یا جوڈیشل کمیشن کی کمیٹی کو دیا جائے گا، جس میں اپوزیشن اور حکومت کے ارکان کی تعداد برابر ہوگی۔ اس کے علاوہ بار کونسلز کی بھی نمائندگی ہوگی۔ نئے مسودے میں انسانی حقوق یعنی آرٹیکل 8 میں کی جانے والی تبدیلیوں کو بھی ختم کیا جائے گا۔ ملٹری کورٹ کے قیام اور سول افراد کے اس کورٹ میں ٹرائل کی شق بھی مبینہ طور پر شامل نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آیا حکومت کے پاس اب آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری ہو چکی ہے؟ اس سوال کے جواب میں واقفان حال بتاتے ہیں کہ نمبر گیم اب بھی حکومت کے حق میں نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس 5 سے 6 ووٹ کم ہو گئے ہیں، جبکہ یہ آئینی ترمیم جب پہلے پارلیمان سے منظور کروانے کی کوشش کی گئی تب یہ صرف 2 ووٹ سے کم تھی۔ اس کا اندازہ آپ لوگوں کو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے 3 سے زائد ارکان کی نااہلی کی ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے کی خبر سے ہو گیا ہوگا۔ حکومت کو آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے قومی اسمبلی سے 224 ارکان کی ضرورت ہے، سینٹ میں اس سے 54 ارکان کی ضرورت ہے۔ مولانا ساتھ دے بھی دیں تو سینٹ میں اکثریت پوری ہو سکتی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں پھر انہیں 4 ارکان کی ضرورت ہوگی۔ یہ 4 ارکان بڑھتے بڑھتے اب 6 ہو چکے ہیں، کیونکہ 3 ارکان جو تھے پی ٹی آئی کے لیکن ان الیکشن کمیشن نے شو نون لیگ اور کاف لیگ کا کیا تھا، ان کو یہ نہیں شو کیا گیا تھا کہ یہ نون کے اور کاف کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے وہ ایفیڈیوٹس جمع نہیں کروائی تھے اس کی وجہ سے۔ لیکن اب اطلاعات کے مطابق وہ بھی اس طویل وقفے کے بعد شاید منحرف ہو چکے ہیں اور اب حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ ایک اطلاع ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے بارے میں خیال تھا کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں، لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ ریاض فتیانہ کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو ان کے بارے میں خیال تھا کہ ریاض فتیانہ دیں گے ساتھ، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بیرون ملک تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح سینٹ میں بھی حکومت کو مولانا کی حمایت کے بعد بھی ایک سینیٹر کی کمی کا سامنا ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلی بار، یعنی اندر کی خبر ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، جب ان سینیٹرز کو اسلام آباد میں تقریباً وہ قید نہیں کرتے، محصور بنا لیتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے جیسے وہ مری میں جاتے تھے، یہ چانگا مانگنے جاتے تھے، اس طرح اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تب ایک سینیٹر کی بین شدید ریلیز تھی، لیکن ان کو تباداری کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اسی وجہ سے وہ تھوڑے سے ان سے منحرف بھی ہوئے ہیں، دل برداشتہ بھی ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی بہن کا انتقال اس دوران ہو گیا تھا۔ اب وہ شاید تھوڑے سے ناراض ہیں اور ساتھ دینے کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ سیاست ہے، مان بھی جائیں، لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ خیر، آئینی ترمیم میں اگلا سوال جو تھا جس کے بارے میں بات کی تھی کہ آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ملک کو ایسی آئینی عدالت کی ضرورت ہے یا نہیں؟
اس سوال کا جواب اگر حقیقی طور پر دیکھیں تو بہت سادہ ہے کہ ملک کو ضرورت تو ہے آئینی عدالت، لیکن یہ عدالت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو صرف حکومت کے مفادات کا خیال رکھے۔ اس وقت اگر ہم جائزہ لیں تو اس وقت ہماری سپریم کورٹ پر مقدمات کا بہت بوجھ ہے۔ 15 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,616 ہو چکی ہے۔ اب دوسری جانب معمولی سے سیاسی آئینی مقدمات پوری قوم کو اذیت سے دوچار کر چکے ہیں۔ پورا نظام جو نظام انصاف ہے ان مقدمات کے ہاتھوں یرغمال ہو چکا ہے۔ ساری توجہ اور سارا وقت تو یہ مقدمات کھا جاتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ یہ 15% مقدمات سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہ ہوتے اور اس کا 90% وقت ان پر صرف نہ ہوتا تو کیا زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہوتی تھی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے پاس 85% مقدمات کے لیے صرف 10% وقت ہو اور 15% آئینی مقدمات پر 90% وقت صرف ہو جائے۔ آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے البتہ ایک چیز بہت اہم ہے، بات یہ کہ اس کے ججوں کا تعین کو صرف حکومت پر ہی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کا کوئی شفاف طریقہ واضح ہو جہاں مختلف چیمبروں کی اجارہ داری نہ ہو اور جج اس طرح نہ چنے جائے جیسے اب چنے جاتے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے کچھ اور فوائد بھی ہیں، مثلا جو میں اپنے تجزیے کے طور پہ بتاؤں کہ مقدمہ جب آئینی عدالت کے سامنے پیش ہوگا تو پھر مرضی کا بینچ بنا کر آئین کو ری رائٹ کرنے کا خطرہ کم ہو جائے گا اور افسانوی شہرت رکھنے والے 3 رکنی بینچوں کا سلسلہ بھی کم ہو جائے گا۔ مختلف بینچوں کی بجائے ایک عدالت سے فیصلے آئیں گے تو آئینی تشریح کے نام سے پیدا ہونے والی الجھن کا خاتمہ بھی ہوگا۔ آئینی عدالت کے پاس چونکہ دوسرے کیسز نہیں ہوں گے تو اس خطرے کا خاتمہ ہو جائے گا کہ آئینی کیس کی بنیاد پر کسی فریق کو دوسرے مقدمے میں دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی تھوڑی سی ڈیٹیل جو آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم نے سوچا آپ سے شیئر کریں۔ جو معاملات مجھے لگ رہے ہیں، جو میرا تجزیہ ہے یا مجھے فیل ہو رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو احتجاج اور چیزوں کا جو اگر ٹائم دیکھیں آئینی مقدمات کے حوالے سے بہت ایکٹیو تھی پی ٹی اے کی پارٹی، لیکن اب کچھ عرصے سے آئینی ترامیم کے حوالے سے اس طرح شور نہیں سنائی دے رہا، اس طرح ان کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ اب زیادہ تر فوکس ان کا صرف احتجاج، دھرنے اور ادھر ادھر کی باتوں پہ ہے، اور لگ رہا ہے کہ اب جس طرح انہوں نے 6-7 اضلاع میں پھر کال دے دی ہے احتجاج کی، تو شاید اب فوکس لوگوں کا اس سے ہٹ کے اس طرف ہوگا۔ اب دیکھ لیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔